پچھلے دنوں ایک مسجد میں نئے امام کی تلاش جاری تھی۔ چند کمیٹی ممبران ایک مفتی صاحب کے پاس چلے گئے۔ رسمی سلام و دعا کے بعد مفتی صاحب نے آنے والوں سے آنے کا مقصد پوچھا۔ بھائی کیسے آنا ہوا؟ مسجد کمیٹی نے عرض کی آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ آپ جیسے بزرگوں کی صحبت نصیب ہونا بھی سعادت کی بات ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، پھر بھی اگر کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ مسجد کمیٹی نے عرض کی ایک عرصے سے ہمارا آپ کے ہاں آنا جانا ہے، تو ہم نے چاہا کہ ہم اپنی مسجد کے لیے امام صاحب بھی آپ ہی کے پاس سے لے جائیں۔ مفتی صاحب نے پوچھا پہلے امام صاحب کہاں ہیں؟ مسجد کمیٹی نے جواب دیا انہیں فارغ کر دیا۔ مفتی صاحب نے پوچھا کیوں؟ مسجد کمیٹی نے کہا ٹائم نہیں دیتے تھے۔ مفتی صاحب نے پوچھا کیا مطلب؟ مسجد کمیٹی نے عرض کی جی وہ نماز کے لیے ٹائم پر نہیں آتے تھے اور چھٹیاں بھی بہت کرتے تھے۔ مفتی صاحب نے پوچھا ٹائم پر کیوں نہیں آتے تھے؟ مسجد کمیٹی نے عرض کی جی وہ ادھر ادھر ٹیوشن پڑھانے نکل جاتے تھے، پھر نماز پہ کبھی 1 منٹ رہتا تو پہنچتے اور کبھی بالکل عین جماعت کے ٹائم پر پہنچتے تھے اور کبھی پہنچتے ہی نہیں تھے۔ روز کسی نہ کسی نماز کی چھٹی کر لیتے تھے۔ مفتی صاحب نے پوچھا وظیفہ کیا دیتے تھے؟ مسجد کمیٹی نے جواب دیا جی ان کو 8,000 روپے دیتے تھے، اور اب جو آپ امام دیں گے انہیں 10,000 دیں گے۔ مفتی صاحب نے پوچھا امام صاحب کیا فیملی کے ساتھ رہتے تھے؟ مسجد کمیٹی نے جواب دیا نہیں، اکیلے رہتے تھے، ہمارے پاس فیملی رہائش کی سہولت نہیں ہے، البتہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ترکیب بن جائے۔ مفتی صاحب نے کہا میں سمجھ گیا ہوں آپ کو کس طرح کا امام چاہیے، ایسا کریں مجھے کچھ ٹائم دے، میں ہوا کھانے والا کوئی امام ڈھونڈتا ہوں تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں گے۔ مسجد کمیٹی نے حیرانی سے پوچھا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب 24 گھنٹے مسجد میں موجود رہیں اور ہم جو بھی کہیں امام صاحب وہی کریں اور کہیں کمانے بھی نہ جائیں، لیکن دوسری طرف لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہیں اتنا بھی وظیفہ نہیں دیتے جتنا ایک عام مزدور کو دیا جاتا ہے۔ سرکاری طور پر ایک مزدور کا وظیفہ بھی 25,000 روپے مقرر ہے، لیکن لوگوں کی کم ظرفی تو دیکھیں کہ جس منصب کا رتبہ بڑے بڑے منصبوں سے بھی اعلیٰ ہے اسے ایک مزدور کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتے۔ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کے بیوی بچوں کی ضروریات نہیں ہیں؟ کیا وہ اپنے بیوی بچوں کو خوشیاں دینے کے مستحق نہیں ہیں؟ آپ لوگ بھی سوچیں اور دیگر مسجد کمیٹی والوں کا بھی ذہن بنائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس منصب کی ابتدا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور آپ کے خلفائے راشدین نے اسے اپنایا۔ ان کے بعد منصب امامت کو اپنانے والے انہی کے نائبین کہلائے ہیں، اسی لیے مصلی امامت کو مصلی رسول اور ممبر مسجد کو ممبر رسول بھی کہتے ہیں۔ اب خود ہی سوچیں کہ یہ کتنا مقدس منصب ہے اور اس کی کتنی قدر ہونی چاہیے۔